أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ پچھلے درس میں آیت مبارکہ کا پچھلی آیتوں سے ربط، آیت مبارکہ کا شان نزول اور ترجمہ اور چند اہم نکات بیان کر دیے گئے تھے۔ آج کے درس میں یہ عرض کرنا ہے کہ کس طرح اس آیت مبارکہ میں عقائد، اعمال اور اخلاق کا جو بیان تھا، اس میں سے اعمال کا حقوق العباد کو لے کر اور حقوق اللہ کو لے کر کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نیکی اور کمال اور خوبی یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم مثلاً یہود وہ کسی خاص جہت اور کسی خاص ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، مثلا مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، بس فلاں ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو صاحب کمال اور صاحب بر یعنی نیکی والے لوگ اپنے آپ کو وہ قرار دینے لگ جائیں تو یہ ناکافی ہے۔ نیک اور باکمال ہونے کے واسطے آپ کے عقائد درست ہونے چاہیے، آپ کے اعمال درست ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق درست ہونے چاہیے۔ اس میں سے عقائد کی بات پچھلے درس میں ہو گئی تھی۔ اعمال کی بات کرتے ہیں تو اس میں فرمایا وآت المال، اعمال میں کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں اور کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کرنے والے اصل وہ ہیں، کمال اور خوبی کو پہنچنے والے اصل وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کنجوس ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سخی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو کنجوس بندہ سمجھتا ہے کہ اس سخی بندے کے دل میں مال کی ویلیو، مال کی محبت نہیں ہے۔ یہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اسے بھی مال کے ساتھ ویسی ہی محبت ہے جیسی اس کنجوس آدمی کو ہے۔ اس کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ مال کو اپنے کسی نقد دنیاوی ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے حوالے کر دے، اس کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن وہ مال کی اس محبت کے اوپر اللہ کی محبت کو زور آور غالب رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مال کی محبت کے باوجود بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو وہ اپنے مال دیتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت پر دیتے ہیں، یا یہ کہہ لیا جائے کہ مال کی محبت کے باوجود مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں دو ثواب ہوتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا ثواب اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ غریب رشتہ دار کو دیں گے اس میں ترحم، ہمدردی، غمخواری، رحم دلی
کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے رشتہ دار کو دیں گے جو آپ سے زیادہ غریب نہیں ہے، آپ جیسا ہی ہے، بھئی جیسا میرا گزارا ہوتا ہے ویسا ہی اس کا ہوتا ہے، یا آپ سے زیادہ مالدار ہے، اس رشتہ دار کو دیں گے تو یہاں ترحم اور غم خواری نہیں ہے، بلکہ یہاں کسی ایمان والے کو خوش کرنا مقصد ہے، اور جس نے کسی ایمان والے کو کسی بھی جائز اور نیک طریقے پر خوش کیا اس کو بھی اللہ جل شانہ اجر عطا فرمائے۔ تہادو تحابو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ کو جو بھی کبھی کوئی تحفہ دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا اہتمام فرماتے، ایک تو آپ بھی اس کو ضرور کچھ تحفہ دیتے، اور دوسرا کوشش یہ فرماتے کہ اس کے تحفے سے اچھا تحفہ اس کو دیں۔ اگرچہ تحفہ دینے والے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تحفہ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ دوسرا پھر بدلے میں مجھے اس سے مہنگا والا دے گا، جیسا کہ ہماری شادیوں بیاہوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ میزبان کو، دولہا کو، دلہن کو سلامی کے پیسے دیتے ہیں، مبارکبادی کے پیسے دیتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے اپنے پاس بھی لکھتے ہیں، اور جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں بھئی لکھو فلاں گھر سے اتنے پیسے تمہیں تحفہ ملے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ہمارے ہاں شادی ہوگی تو ہم نے تمہیں اگر 1000 روپیہ دیا ہے تو تم ہمیں 1200 یا 1500 دو گے، اگر تم نے بھی 1000 دیا تو پھر تم نے کچھ نہیں دیا، اور اگر تم نے بالکل نہ دیا تو پھر تو دمادم مستقل اندر لڑائیاں ہوتی ہیں باقاعدہ۔ یہ حرام ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس وجہ سے کسی کو تحفہ مت دو کہ تحفہ دینے والے کی نیت یہ ہو کہ بدلے میں یہ مجھے اس سے مہنگا تحفہ دے گا، لیکن تحفہ لینے والے کو ادب یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جس نے مجھے تحفہ دیا میں بھی اس کو تحفہ دوں، اور ساتھ ہی یہ کوشش کرے کہ اس کے تحفے سے اچھا تحفہ اس کو دوں اگر ممکن ہو۔ اگر نہ ہو تو بھائی بس جو بھی آپ کے بس میں ہے آپ اس کو تحفہ دے دیجئے۔ لا تحقرن جارۃ لجارتها شیء ولو بفرسن شاۃ، جو بھی الفاظ ہیں، الفاظ میں غلطی نہ ہو جائے کہیں۔ فرمایا کہ کوئی بھی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو تحفہ بھیجنے میں کسی بھی تحفے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں ہر گھر میں بکریاں ہوتی تھیں، اور بکریاں جب ذبح کی جاتی تو اس کی کلیجی سب سے اچھا تحفہ سمجھی جاتی تھی، کلیجی کم ہوتی ہے نا، تو اگر آپ نے کسی کو بکری ذبح کر کے تحفہ کلیجی کا بھیجا تو یہ بہت وی آئی پی تحفہ ہوتا تھا، کیونکہ کلیجی کم نکلتی ہے، اور بوٹی بھیجتے تو بھائی اچھی بات ہے، اور خاص بوٹی دستی کی، ران کی، تو وہ اچھی بات ہے۔ کھر یا سری یہ تھوڑا سا لو لیول کا تحفہ سمجھا جاتا تھا، اپنے سے زیادہ مالدار آدمی کو کھر یا سری کا تحفہ نہیں بھیجتے تھے، اور کھر کا تحفہ تو غریب کو ہی دیتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی پڑوسن نے سوچا کہ میں اپنی دوسری پڑوسن کو تحفہ دیتی ہوں، پھر کہا کہ نہیں یار آج تو ہمارے گھر کھر پکا ہے، پائے پکے ہیں، تو یہ تو دینے کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، کھر جو ہے وہی اس کو دے دو، حقیر نہ سمجھو، تحفہ ضرور دینا چاہیے، آپ کے پاس جو آپ کی اوقات ہے، بساط ہے، آپ تحفہ دیجیے۔ تو رشتہ دار کو دینا، اگر غمخواری، ہمدردی اور ترس کھا کر دے رہے ہیں تو صدقہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی صدقے کا، اور اگر ترس کھا کر نہیں دے رہے، رشتہ داری کا حق مینٹین کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو اس میں ہدیے اور تحفے کا ثواب ہے، اللہ جل شانہ اس میں بھی صدقے کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور ہدیے تحفے کی وجہ سے بھی اجر ملتا ہے، اور رشتہ داروں کی آپس میں دید اور لحاظ اور محبت بڑھتی ہے۔ آت المال علی حبہ، مال خرچ کر رہا ہے، باوجود محبت کے خرچ کر رہا ہے، رشتہ دار کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ شاباشی دیتے ہیں۔ یہ ہے نا کمال کی چیز، یہ ہے نا نیکی کی چیز،
یہ کرنا ہوتا ہے، صرف یہ تھوڑی کہ ادھر کو منہ کر لیا، سال میں ایک دفعہ شاہ عقیق کے مزار پہ چلے گئے، سال میں ایک دفعہ شاہ نورانی کے مزار پہ چلے گئے، بس جی اب ہم نے سارے حق ادا کر دیے، اب باقی پورا سال بھنگ پیو، شراب پیو، افیون سونگو، کچھ بھی کرو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اعمال کرنے پڑتے رہیں گے، تب جا کر اللہ کے ہاں آپ کمال والے اور نیکی والے شمار ہوں گے۔ والیتاما، یتیموں پر خرچ کرنا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے بھائی، اگر محلے میں، علاقے میں، خاندان میں کوئی یتیم ہو جائے تو اس سے پھر چھپنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے نے آ کے بتایا کہ فلاں آیا ہے باہر، یہ وہی یتیم جس کے ابا 3 سال پہلے 2 سال پہلے مر گئے تھے، صحیح ہے، تو شکل بگڑ گئی، وہ کیا لینے آیا ہے، وہ کیا لینے آیا ہے۔ اور جب تک اس کے ابا زندہ تھے اور پیسے والے تھے، جب وہ آتا تھا تو ہم بھاگ کے دروازے پہ پہنچتے تھے کہ بھائی شاید اپنے باپ کا کوئی پیغام لایا ہے یا کوئی تحفہ لایا ہے۔ اور آج وہ یتیم ہو گیا، آج وہ آتا ہے تو ہمیں اس پہ خواہ مخواہ غصہ آتا ہے، خواہ مخواہ بلا وجہ غصہ آتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، بڑے ٹھیکیدار صاحب تھے، اور بڑے سفید کپڑے پہننے لگے، اور اللہ نے مال دے دیا بھائی، 4 5 منزلہ بلڈنگیں بنا لی۔ تو ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی کافی عرصے کے بعد، حال چال، تو ان کے پڑوس میں کسی یتیم نے ایک دکان کھولی تھی، جو یتیم تھا پہلے، اب وہ بڑا ہو گیا تھا، تو اب اس نے کوئی دکان کھولی تھی۔ تو میں نے کہا جی سنا ہے کہ جی وہ فلاں لڑکے نے آپ کے گھر کے قریب کہیں دکان کھولی ہے۔ تو ان کو خواہ مخواہ غصہ آنا شروع ہو گیا، گالیاں دینے لگ گئے، کہنے لگے وہ ایسا ویسا، ہمارے صدقے پہ پلنے کے بعد ہٹا کٹا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ان کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے۔ صرف وہ تکبر کہ یتیم کے اوپر غصہ آنا، یہ شیطانی اور یہ ایک تکبر والا جذبہ ہے بھائی۔ یتیم پہ غصہ آنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اللہ نے جو کہا ہے نا یتیم کے لیے، نرمی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، اس پہ خرچ کرنے کا جذبہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنے گناہ معاف ہو گئے، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ میں اور یتیم کو سہارا دینے والا جنت میں یوں ہوں گے، 2 انگلیاں ملا کر نبی پاک علیہ السلام نے دکھایا۔ لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہمیں یتیم پہ غصہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ باپ سر پہ نہیں ہے تو لڑکے بگڑ رہے ہیں، تو جہاں غصہ بنتا ہے وہاں بندہ کرے، لیکن آپ کو یتیم کا تذکرہ سن کے خامخواہ غصہ آنا شروع ہو گیا، ہمارے صدقے کھا کر آج دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، بھئی یہ کیا بات کر دیا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو یتیموں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑے اجر ثواب کی چیز ہے۔ والمساکین، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو برے حالات سے گزر رہے ہیں، تنگ دستی ہے، مہنگائی ہے، عیال گھر بار بڑا ہے، بچے زیادہ ہیں، بہنوں یا والدین کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، کسی بھی وجہ سے وہ مالی اعتبار سے پریشان ہے، یا کچھ مریض ہیں اس کے گھر میں۔ اب ہمیں یہ نشانیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن اس نے ہم سے مانگا کبھی نہیں ہے کچھ، اس نے ہم سے مانگا کبھی بھی کچھ نہیں ہے۔ والمساکین، یہ وہ مسکین آدمی ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، اور ہمیں نشانیاں ساری پوری نظر آ رہی ہیں کہ اس کو ضرورت ہوگی پیسے کی، مدد کی، لیکن ہم اس لیے مدد نہیں کرتے کہ مانگ لے بھائی، ہم تو بڑے ترم خان ہیں نا، ہمارے تو سامنے کوئی جھکے، ہمارے گھٹنے کو ہاتھ لگائے اور منت کرے اور ہمیں بتائے کہ ہم بڑے اونچی شان والے ہیں، پھر ہم دیں گے۔ یہ بھائی اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کہیں نشانیاں پوری نظر آ رہی ہیں کہ بندہ ضرورت مند ہے، ہم اس کو تحفہ دے دیں، ہدیہ دے دیں، اللہ خود بخود صدقے کا ثواب ہمیں دے دے گا، صدقہ کہہ کے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ والمساکین، جن کا گزارا مشکل ہے، جن کا گزارا نہیں ہو رہا اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، تو یہ ایمان والے کی نشانی ہے، یہ کمال والے بندے کا کام ہے کہ وہ خود اس کو جا کر مدد کرے۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھنے گیا تھا، بہت پرانی بات ہے، شاید داڑھی کے 1-2 بال بھی نہیں نکلے ہوں گے، تو ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے، وہ بیان فرما رہے تھے۔ عام طور پر وہ اس مسجد میں بیان نہیں فرماتے تھے، اس دن وہ بیان فرما رہے تھے، مسجد انہی کے زیر انتظام تھی بہرحال۔ تو میں جا کے بیٹھا اور ان کے بیان کے وہ مجھے جملے کبھی یاد آ جاتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہ کیا فرما رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے کہ بھائی ہمارے نمازی ماشاءاللہ انتہائی سمجھدار، پڑھے لکھے، ہوشیار، چالاک اور موقع شناس ہیں، دور سے آتے آدمی کی چال پہچان لیتے ہیں، اس طرح کر کے کچھ تعریفیں کی نمازیوں کی، اور پھر کہنے لگے کہ روزانہ 5 وقت تشریف لانے کی توفیق ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کام ہو رہا ہے، جانتے ہیں کہ بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا،
سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے، اچھی طرح تجربہ ہے کہ کام کرنے میں کتنا خرچہ اٹھتا ہے، مستری اور مزدور کی دہاڑی اور تو اس کو جانتے ہیں مزدوری کو، مگر مجال ہے کہ آ کے پوچھ لیں کہ جی تو وہ اس طرح، تو بھائی بزرگوں کی بات بالکل سچی تھی، صحیح کہہ رہے تھے وہ۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، محلے کی مسجد ہے، محلے کا مدرسہ ہے، رشتہ دار ہیں، نشانیاں ہمیں پوری نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے مانگیں آ کر۔ کسی نے ہم سے کہا کہ جی وہ فلاں موقع آتا ہے تو رسید لکھ کے بھیج دیا کرو، ٹھیک ہے جی، یہ دھنی بخش کے نام، یہ لال بخش کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام ہے جی، جو بھی کوئی لغاری لاشاری جتنے یہاں پر بڑے بڑے ہیں ان کے نام کی رسیدیں لکھ کے بھیج دیا کرو، دیں گے، آپ رسید بھیجا کریں، پھر وہ دیں گے چندہ، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ جس کے مال کو قبول فرمائے گا، 24 سال سے مسجد مدرسہ قائم ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جو کام پیش آتا ہے پورا کروا ہی دیتے ہیں، تو جس کے مال کو اللہ قبول فرمائے گا وہ دیں گے۔ یہ جتنے بڑے بڑے یہاں موجود ہیں وہ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آ کے ہماری منت کریں کہ ہمیں چندہ دو؟ تو والمساکین، خود نشانیاں دیکھو نا، کام ہو رہا ہے بھائی، کام ہو رہا ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ، رشتہ داروں میں، پڑوس میں ضرورت مند ہے اس کو سہارا دو، انتظار کیوں کرتے ہو کہ وہ آ کے مجھ سے مانگے پھر میں دوں گا۔ وابن السبیل، مسافر پہ خرچہ کرتے ہیں۔ شریعت میں مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، اپنے جہاں رہتا ہے وہاں بڑا مالدار ہے، لیکن اس وقت وہ آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے پاس مال اسباب ختم ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی لگ جائے گی اس کو، اگر وہ سید نہیں ہے زکوٰۃ بھی لگ جائے گی، کوئی اور اگر رکاوٹ نہیں ہے، مسافر ہے اور اس کے پاس مال پیسہ یہاں نہیں ہے، پیچھے وطن میں تو بہت ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اسی آیت میں آگے زکوٰۃ کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی ایک بندہ مسافر ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے کچھ ہوں گے بھی، لیکن مسافر کی جتنی بچت کرا دو اتنا ہی اچھا ہے، کدھر وہ ہوٹلوں پہ کھانا کھائے گا مہنگا اور بیکار کھانا، جا کر آپ اس کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو، ہے جی، آپ اس کو کوئی سہولت دے دو، تو اس طریقے پہ۔ والسائلین، اور ان پر بھی خرچ کرتے ہیں جو سوال کرنے والے ہیں۔ ابھی تک تو ان کی بات تھی جو مانگ نہیں رہے، یتیم، رشتہ دار، مسکین، مسافر جو مانگ نہیں رہے، ان کو ڈھونڈ کے ان پہ خرچ کرو۔ اور اب اس کی بات آ گئی کہ جو بھائی مانگنے آ گیا ہے، تو اب شیطان ہمیں کہے گا کہ یہ مانگ رہا ہے، اس کی عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، لوگ اس کو بھی نہیں دیتے جو مانگتا نہیں ہے، بھائی ضرورت ہو تو مجھے کہے میں دوں گا، اور جو مانگتا ہے اس پہ بھی غصہ کرتے ہیں کہ اس کا پیشہ بن گیا، اس کی عادت بن گئی، اس کو نہیں دو۔ تو یہ کمال اور نیکی کی دلیل ہے کہ آپ نہ مانگنے والوں کو بھی ڈھونڈ کے دیتے ہیں اور مانگنے والوں کو بھی آپ دیتے ہیں۔ ہاں، اندھا دھند نہیں دینا چاہیے، شکل سے پتہ چل رہا ہے چرسی ہے، شکل سے پتہ چل رہا ہے جسم فروش قسم کی کوئی عورت ہے، آپ اس کو نہ دیں بھائی، اور ایسا کوئی نشانی اور دلیل آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو ضرور دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، بھائی کسی مسلمان کو کافر لوگ قید کر کے اغوا کر کے لے گئے ہیں، تو آپ کا وہاں تک چینل بچھ سکتا ہے، آپ کا راستہ بن سکتا ہے، آپ بیچ میں بندے ڈالیں، وہاں اس کو تاوان دے کر مسلمان کو چھڑوا کے لائیں۔ یا آپ کا کوئی رشتہ دار دوست مقروض ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرضے سے نجات حاصل کر ہی نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے، اس کی ملازمت ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس کی قرضے سے گردن چھڑانے میں مدد کرتے ہیں۔ یا پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام کو خرید کر آزاد کرنا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، اس کو کرتے ہیں۔ یہاں تک نفلی حقوق العباد کی جو ہے وہ مثالیں بیان کی گئیں کہ آپ بندوں کا حق سمجھ کر یہ والے خرچے کریں۔ آگے حقوق اللہ کا بیان ہے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہو، آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یہ اللہ کا حق ہے، تم چاہو نہ چاہو یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ پیچھے جو کچھ تھا وہ تو شاباشی، خوبی اور کمال کی باتیں تھیں نا، وہ کرو، بہت اچھی بات ہے، اس سے نیکی کو اور کمال کو پہنچ جاؤ گے۔ اب آگے اللہ کے حقوق کی بات ہے، جی چاہے نہ چاہے، خوشی سے کرو چاہے پریشان ہو کر کرو، نماز تو قائم کرنی پڑے گی،
اور زکوٰۃ تو ادا کرنی پڑے گی۔ نماز تمام جسمانی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، نماز کا کہہ کر ساری جسمانی عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا، روزہ اس میں شامل ہو گیا، حج اس میں شامل ہو گیا، اور اسی طریقے پر کوئی بھی جسمانی عبادت ہو وہ اس میں شامل ہوگی۔ وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، زکوٰۃ کے اندر ساری مالی عبادتیں جو فرض ہوتی ہیں وہ آ گئی، حج اس میں بھی مال شامل ہے، اور صدقہ فطر اور کفارے اور جناب عالی زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اس میں شامل، قربانی یہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ نماز قائم کرتا ہو، قائم کرنے میں موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قائم نہیں کرتے، نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے جی۔ قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ نماز پڑھ لیتے تھے، وہ بھی منافق بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ نماز پڑھنا کا قائم کرنے میں موٹی موٹی 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، نماز سے پہلے کے آداب اور اہتمام، نماز سے پہلے کے آداب اور اہتمام، ٹھیک ہے جی۔ حلال کمائی، حلال کمائی سے لباس، صرف، صابن جو خریدا، جس سے کپڑے دھوئے، جس سے اپنے آپ کو پاک کیا، تو یہ ہو۔ اس کے بعد جناب عالی پاکی کا اہتمام، استنجا صحیح طریقے پہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو ہلاکت جو ہوتی ہے وہ پیشاب کے قطروں سے ہوتی ہے، کوئی اہتمام نہیں، استنجا ٹھیک سے کیا کہ نہیں کیا، بس کسی ڈپریشن میں واش روم چلے گئے، اسی ڈپریشن میں باہر نکل آئے، کچھ یاد ہی نہیں، ٹھیک سے دھویا، ٹھیک سے پاکی حاصل کی نہیں کی، اور جناب پھر وضو۔ تو تمام اہتمام جو نماز سے پہلے کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی سب کو بیان کرنا مشکل بھی ہے اور وقت بھی نہیں ہوتا اتنا، تو نماز کے ساری پاکی کے مسائل اور ہر چیز کے مسائل سیکھے جائیں۔ نمبر 2، نماز کے اپنے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، نماز کے اندر جو جو کرنے کے کام ہیں ان کو اچھے معیار پر کیا جائے، یہ نماز کے قائم کرنے میں۔ اور سب سے بڑی چیز اس میں کیا ہے؟ جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی۔ اللہ مجھے بھی ہمت اور توفیق دے، آپ کو بھی ہمت اور توفیق۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز کی روح، جس کو خضوع قلب کہا گیا، نماز کی روح۔ بھائی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں تو یہ تو میرا جسم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اندر سے دل میں بھی یہ دھیان جمے کہ میں اللہ کے سامنے عاجزی، بے چارگی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچھا، میرے اپنے جسمانی ہاتھ تو باندھ لیے اللہ کے سامنے، میں نے اپنی مرضی کے ہاتھ بھی باندھے اللہ کے سامنے کہ نہیں؟ کیا میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضیاں چلاتا ہوں، یا میں جیسے ہاتھ باندھ لیے ہیں اپنی مرضی کو میں باندھ کے چھوڑ دیتا ہوں کہ نہیں تو نہیں چلے گی بلکہ اللہ کا حکم چلے گا؟ تو اس طریقے پہ اپنے آپ کو یاد دلانا، جب میں رکوع کر رہا ہوں تو میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، کیا اندر سے میرے جذبات بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں کہ نہیں، میرا دھیان پورا ہے کہ نہیں؟ اور پھر جہاں پر میری انا، میرا اپنا جو ہے وہ مفاد اللہ کے حکم کے خلاف آ رہا ہوتا ہے، تو کیا میں اپنی انا کو، اپنے مفاد کو جھکا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم کو اونچا کر دیتا ہوں، یا کہیں اس کے خلاف کرتا ہوں؟ اپنے آپ کو یہ پورا یاد دلاتا رہے بندہ پوری نماز میں، تو یہ نماز کا خضوع اور نماز کی روح ہوتی ہے، جس کو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی کیا بن جائے جی؟ نماز کی ترتیب پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں، تو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں، اس میں کیا کیا آداب ہوتے ہیں؟ بھئی مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے میں دیر نہ کرنا، ممکن ہو تو ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، اگر ممکن نہ ہو، دیہاڑی دار، تنخواہ دار بندہ ہے، ایک ساتھ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، تو زکوٰۃ کا پورا حساب جلدی لکھ کے رکھ لینا اور اس کو لکھ کر رکھ دینا اچھی طرح، تاکہ اگر ہم مر جائیں تو وہ ہماری وصیت کے طور پہ لکھا ہوا ہو، بلکہ ایسا جملہ بھی لکھ دیا جائے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے یہ جو حساب لکھا ہے یہ پورا کر کے پھر وراثت تقسیم کرنا بھائی، تاکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے ہم۔ اور زکوٰۃ کا حساب چاند کے مہینوں کے حساب سے کریں، زکوٰۃ کا سال چاند والا ہوتا ہے، جو سورج والا سال ہے جنوری فروری والا، اس میں کچھ دن اضافی ہوتے ہیں، تو اگر آپ سورج والا سال لگائیں گے تو 25-26 سال کے بعد جا کر آپ کی پورے ایک سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی، مطلب آپ نے نہیں بھری ہوگی، آپ ڈیفالٹر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے چاند والا جو سال ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے، محرم، صفر، ربیع الاول، اس حساب سے۔ اور ایک اس میں ادب اور احتیاط یہ ہے کہ زکوٰۃ خوب
تسلی کر کے دی جائے، جان چھڑانے کے طور پر نہ دی جائے۔ ابھی اسی سال وہ ایک آدمی ہے وہ جو گرینڈ آپریشن کر کے چھاپا مارتا ہے، اس نے جو ہے وہ حلیہ بدل کے فقیر بن گیا، ویل چیئر پہ بیٹھ گیا، اور پھر اس نے ویڈیو بنائی، اس نے کہا کہ یہ دیکھو لفافہ مجھے کسی نے دیا ہے، ایک بڑی کار آئی تھی مجھے لفافہ دیا، اس لفافے میں سے کتنے ہزار روپے اس نے گن کے بتائے اور کہا کہ اس لفافے کے اوپر لکھا ہوا ہے زکوٰۃ۔ بولا دیکھو اندھا دھند بس کسی کو بھی پکڑا دی زکوٰۃ۔ بھئی اس طرح نہیں ادا ہوتی، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے کہ جان چھڑانی ہے، اللہ کے حکم سے جان چھڑا رہے ہیں نا، یہ تو تحقیق کر نہیں رہا میں کس کو دے رہا ہوں، کسی کو بھی جا کے دے دی، یہ غلط ہے بھائی، تحقیق کر کے دے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، پھر وہ زکوٰۃ کی جو یعنی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں ان میں سے ہے کہ نہیں ہے، یہ سارا معاملہ اس کو دیکھ کر پھر زکوٰۃ ادا۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر بتائے نہ کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، جہاں ضروری ہو وہاں بتا دیں۔ ضروری کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوری کوشش کر لی چیک کرنے کی کہ یار اس بندے کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، اب جتنا آپ چیک کر سکتے تھے اتنا آپ نے کر لیا، پھر بھی کچھ شک تھا آپ کو کہ یار کچھ کسر رہ گئی ہے، فلاں چیزیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہوئی ہیں، تو پھر آپ اس کو کہیں کہ یار یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ دیکھو ذرا کسی حقدار تک پہنچ جائیں، اس کی تسلی کر لینا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اب اگر وہ خود حقدار ہوگا خود استعمال کر لے گا، خود حقدار نہیں ہوگا تو آگے کہیں چلا دے گا، تو بس ورنہ نہ بتائیں، اس کو کہیں تیری عیدی ہے، اس کو کہیں تیرا تحفہ ہے، اس کو کہیں تیری شادی کی جو ہے نا سلامی ہے، اور کچھ بھی اس کو کہہ کر آپ اس کو دے دیں، جب ضروری ہو تو تب بتائیں۔ اور زکوٰۃ دوستوں یاروں رشتہ داروں کو بتا کر دیں کہ یار میں نے زکوٰۃ دینی ہے، کوئی بندہ ہو تو ذرا تم بتانا، کیوں؟ تاکہ ان دوستوں کو بھی شرم آئے کہ یار یہ دے رہا ہے ہم کیوں نہیں دے رہے، ہم بھی تو زکوٰۃ دیں نا، تو یاروں دوستوں کو بتا کر دیں۔ اور اسی طرح کی مزید احتیاطیں ہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بعض لوگ اس چیز کو لے کر سیدوں پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے خبیث اور بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں کہ سید اچھا سید ہیں تو بھوکا مر، تجھے ہم کچھ نہیں دیں گے۔ بھائی اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کو تحفہ تو دو، ہدیہ تو دو۔ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم سید ہیں اور ہمارے حالات بہت ٹائٹ ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ لوگ کچھ نہیں دے رہے، تو آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ تو عجیب بات ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سید ہے اور آپ زکوٰۃ تو ظاہر آپ اس کو نہیں دیں گے، لیکن آپ اس کو تحفہ دیں، اس کو آپ ہدیہ دیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ کیسے نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کیسے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ آپ حضور اکرم علیہ السلام کی اس نسبت کا خیال نہیں کر رہے؟ تو تحفہ ہدیہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ اور اسی طریقہ کے مزید کچھ آداب ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں آداب کو پورا کرتے ہوئے تمام شریعت کے احکام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کمال اور نیکی نصیب فرمائے، کمال اور نیکی نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔